اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بہا عنا حقہ العظیم۔ آج آپ احباب کی خدمت میں ایک ایسا عمل پیش کرنا ہے جس عمل کی برکت سے آپ اللہ جل جلالہ کی طرف سے ہر نعمت سے مالا مال ہو جائیں گے۔ اللہ جل جلالہ کا اسم مبارک ہے جس میں اللہ جل جلالہ نے یہ کمالات رکھے ہیں کہ جو بندہ بھی اس اسم مبارک کو ایک خاص طریقے سے پڑھے، اللہ جل جلالہ سے عزت، شہرت، اقتدار، سرداری، جو چیز بھی انسان مانگ سکتا ہے اللہ جل جلالہ اس کی برکت سے عطا فرمائیں گے۔ اس اللہ جل جلالہ کے پاک اسم مبارک کے انشاءاللہ 3 وظائف میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں۔ ایک خاص کاملین کا عمل ہے، اور ایک جو ہے کہ جو انسان اللہ جل جلالہ سے عزت چاہتا ہے، شہرت چاہتا ہے، مال چاہتا ہے، اقتدار چاہتا ہے، سرداری چاہتا ہے، حکومت چاہتا ہے، اللہ جل جلالہ سے مانگے، اللہ جل جلالہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ وہ اس میں مبارک ہے اللہ جل جلالہ کا الوہاب، اور جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو یا وہاب ہم پڑھتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ جل جلالہ پارہ نمبر 23 کی سورہ صاد میں فرماتے ہیں ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا ان لوگوں کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں رحمت کے جو عزیز بھی اور وہاب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں لفظ وہاب کو استعمال کیا ہے۔ آج ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ اللہ تعالیٰ سے حکومت نہیں مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے سرداری نہیں مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے پیسہ نہیں مانگنا چاہیے۔ اسی سورہ مبارکہ میں اللہ جل جلالہ کا عظیم پیغمبر جو خود بھی پیغمبر ہیں، ان کے والد بھی پیغمبر ہیں، اور ایسے پیغمبر ہیں کہ کائنات میں ان کی داغ بیٹھی ہوئی ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی ایک دعا ہے، آپ اللہ جل جلالہ سے دعا مانگتے ہیں ربنا ہب لنا ربی ہب لی ملکن لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، ربی ہب لی ملکن لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما، ایسا اقتدار عطا فرما جو کسی کو نہ ملے ہو، کسی کو آپ نے عطا نہ کیا ہو، انک انت الوہاب، کہ آپ وہاب ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک الوہاب کو سامنے رکھ کے دعا مانگی ہے۔ تو اگر ہم بھی اسی اسم مبارک کو، اللہ کے پاک نام کو، الوہاب کو ایک خاص انداز میں پڑھیں گے تو سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی اور اللہ نے دعا قبول کی۔ اور علماء اور مشائخ نے لکھا ہے کہ جو بندہ بھی الوہاب یا وہاب کے ساتھ دعا مانگتا ہے اللہ جل جلالہ اس کی دعا کو ہمیشہ قبول فرماتے ہیں۔ اب سلیمان علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں کہ ربی، اے میرے رب مجھے ایسا ملکن، ایسی بادشاہ دے دے کہ جو میرے علاوہ کسی کو نہ ملی ہو۔ آپ وہاب ہیں، اللہ نے ایسی بادشاہ دی ہے، آپ کی ہواؤں پر بھی حکومت ہے، آپ کی پانیوں پر بھی حکومت ہے، آپ کے انسانوں پر بھی حکومت ہے، آپ کی جنات پر بھی حکومت ہے۔ تو یہ خاص وظیفہ ہے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے کہ آپ کے وظیفے میں تاثیر تب پیدا ہوگی جب آپ کا اللہ جل جلالہ پہ یقین کامل ہوگا اور آپ کی زندگی سنت والے اعمال سے مزین ہوگی۔ اگر آپ 5 ٹائم نماز کی پابندی نہیں کریں گے، قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے، اپنے آپ کو سنت کے اعمال سے مزین نہیں کریں گے، اس کے بغیر وظیفہ کریں گے، اثر پھر بھی ہوگا، لیکن اصل جو کمالات ملتے ہیں وہ ان اعمال کی پابندی سے ملتے ہیں۔ انسان کا عقیدہ صحیح ہو، اس کے اعمال ٹھیک ہوں، آقا کریم صحابہ اہل بیت کی سچی محبت دلوں میں ہو اور اللہ کی عظمت کا قائل ہو، پھر دعا کرے
اللہ جل جلالہ اس کو ایسے نوازتے ہیں، سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے اعمال کیے ہیں اور آج دنیا میں الحمدللہ ان کی مثالیں مل رہی ہیں۔ آتے ہیں اس وظیفے کی طرف، الوہابو یا وہابو کے 3 وظیفے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ عزت مل جائے، رزق کے فروانیاں مل جائیں، رزق کے ڈھیر مل جائیں، زندگی میں محتاجی ختم ہو جائے اور اللہ جل جلالہ ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال کریں، تو آپ نے 11 دن یہ عمل کرنا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھ کے آپ نے یا وہابو 1414 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا وہابو یا وہابو یا وہابو، یہ آپ نے 1414 مرتبہ کرنا ہے، اور جب 100 مرتبہ پورا ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا وہابو حبلی من نعمت الدنیا والآخرہ، یا وہابو حبلی من نعمت الدنیا والآخرہ، ہر 100 کے بعد یہ پڑھیں گے، اور آپ اندازہ لگائیں گے کہ انشاءاللہ 11 دن پورے نہیں ہوں گے تو عزت رفعت الحمدللہ رزق بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں ظاہری اور باطنی ہر کامیابی آپ کو نصیب ہو جائے، پھر آپ نے اس یا وہابو کا جو عمل ہے اس کو آپ نے 4000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا وہابو یا وہابو یا وہابو، اگر یہ پابندی آپ کر لیں آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ 11 دن تک 4000 مرتبہ روزانہ پڑھیں، اللہ جل جلالہ وہ کچھ عطا کریں گے جو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تیسرا، اللہ کے کاملین اولیاء اللہ کا یہ خاص عمل ہے جس عمل کی برکت سے اللہ والوں کے ہاتھ اللہ کے خزانے میں ہوتے ہیں۔ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہاتھ چہرے پر پھیرنے سے پہلے ان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ ان اللہ والوں کی کتابوں میں لکھا ہے اور مشائخ نے بیان بھی کیا ہے کہ جو بندہ روزانہ اس یا وہابو کو 10,000 مرتبہ پڑھ لے اور 11 دن پابندی سے پڑھ لے، اللہ جل جلالہ وہ کچھ عطا کرتے ہیں جو اس کے تصور میں بھی نہیں ہوتا۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ عمدہ اور بہترین اللہ جل جلالہ کے اس میں مبارک کا وظیفہ ہے، خود بھی کریں، اپنی اولاد کو بھی کروائیں، اپنے دوست احباب کو بھی بتائیں، اور جتنا ہو سکتا ہے رمضان شریف کا ماہ مبارک شروع ہونے کے قریب ہے تو یہ نیکیوں کا سیزن ہے، اتنا ٹائم ہوتا ہے انسان کے پاس یہ عمل کر سکتا ہے، تو لازمی اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، لائک اور کمنٹس بھی کریں، اور جتنا ہو سکتا ہے اس پیغام کو آگے پہنچائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔